حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ آپ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں سے آسمانوں کی بادشاہی کے حجاب اٹھائے گئے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی گئی تو انہوں نے ایک شخص دیکھا کہ وہ زنا کر رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اللہ نے اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ پھر ایک اور شخص دیکھا وہ چوری کر رہا ہے، پھر اللہ سے دعا کی اللہ اسے بھی ہلاک کر دے، اللہ نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے خلیل میرے بندوں سے چشم پوشی اختیار کر لو کہ اگر تم انہیں دیکھتے رہے یہ گناہ کرتے رہتے ہیں تم نے سب کو ہلاک کروا دینا، اس لیے تم چشم پوشی اختیار کر لو، کیونکہ میرا بندہ 3 حالتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 1، یا تو توبہ کر لیتا ہے پھر میں اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہوں، یا اس کی نسل میں سے کوئی نیکوکار پیدا ہو جاتا ہے جس کی نیکیاں اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر یا اس پہ بدبختی غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ حضرت فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ بندہ جب ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ لہذا بندے کے لیے رحمت الہی سے مایوس ہونا موضوع اور مناسب نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ بے شک بلا شبہ مایوس ہی نہیں ہوتے رحمت الہی سے الا القوم الکافرون مگر کافروں کی قوم، کافروں کی جماعت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ کہ اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور درگزر کرتا ہے ان کی غلطیوں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا ان میں بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن سلمہ نے مجھے ایک مکتوب لکھا کہ میرے والد گرامی نے مجھے بیان کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ساتھ مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن سلیمان کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن سلمی نے مجھے ایک مکتوب لکھا کہ عبد الرحمن سلمی کے والد محترم آپ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اصحاب رسول میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ من تاب قبل موتہ بنصف یوم تاب اللہ علیہ کہ جس نے مرنے سے نصف دن پہلے توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ میرے والد گرامی کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر دوسرے شخص نے کہا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اپنے مرنے سے ایک گھڑی بھر پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پھر ایک تیسرے شخص نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یوں بھی سنا ہے کہ جو شخص سانس اکھڑنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ محمد بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعجب ہے بنی آدم پر کہ گناہ بھی کرتا ہے اور مجھ سے گناہوں کی بخشش بھی مانگتا ہے، پھر میں اسے بخش بھی دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے بخشش مانگتا ہے میں پھر اسے بخش دیتا ہوں۔ تعجب ہے کہ نہ تو گناہوں سے باز آتا ہے اور نہ ہی میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کیا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی بخشش مانگنے والے بندوں کو بخش دیا ہے۔ حضرت مغیث بن سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص گناہ کرتا رہا، اسی دوران
کہ وہ ایک مرتبہ چلا جا رہا تھا. اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں غور و فکر کرتے ہوئے کہا الہ العالمین تیری بخشش، الہ العالمین تیری بخشش، الہ العالمین تیری بخشش. اسی دوران اسے موت آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی بخشش اور مغفرت فرما دی. حضرت صفوان بن اسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے، مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے لیے بنایا ہے، جس کی چوڑائی 70 سال یا 40 سال تک کی مسافت ہے، اور وہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت طیبہ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے. اس سے مراد ایسا شخص ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کب تک؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو سمجھتا ہوں کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو وہ پھر توبہ کر لیتا ہے،